اف اللہ امی پانی۔ سجل کے خشک اور کانٹوں کی طرح چبھتے ہوئے حلق سے بامشکل یہ الفاظ نکلے۔ اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا اور معدے میں جیسے آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ باتھ روم کے ٹھنڈے فرش پر نڈھال پڑی تھی، اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ اٹھ کر واپس بیڈ تک جا سکے۔ گزشتہ 3 گھنٹوں سے اس کی حالت گیر تھی، مسلسل الٹیاں اور چکروں نے اسے ادب کر دیا تھا۔ کوئی ہے؟ اس نے دوبارہ مدھم آواز میں پکارا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی آواز اس بند کمرے میں دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی ہے۔ گھر میں ہو کا عالم تھا۔ آج دوپہر ہی امی ابو اور بھائی قریبی ہی شہر میں ایک شادی میں شرکت کے لیے گئے تھے۔ سجل نے ہی انہیں زبردستی بھیجا تھا کہ وہ بس آرام کرے گی۔ ہاسٹل کے میس کے کھانوں نے شاید فوڈ پوائزننگ کر دی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ رات ہوتے ہوتے اس کی طبیعت اتنی بگڑ جائے گی۔ وہ گھٹنوں کے بل رینگتی ہوئی بامشکل بیڈ کے پائے تک پہنچی اور قالین پر ہی سر ٹکا دیا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ پسینے سے اس کے کپڑے بھیگ چکے تھے۔ 19 سالہ سجل جو ابھی کل ہی ہاسٹل سے آئی تھی، اس وقت موت اور زندگی کی کشمکش میں لگ رہی تھی۔ اچانک باہر کے دروازے پر آہٹ ہوئی، پھر کسی کے بھاری قدموں کی آواز لاؤنج میں گونجی۔ سجل کا دل زور سے دھڑکا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ چور؟ ڈاکو؟ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن کمزوری آڑے آ گئی۔ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور روشنی کا ایک ریلا اندر داخل ہوا۔ سجل نے نیم آنکھوں سے دیکھا، دروازے کے فریم میں ایک طویل قامت سایہ کھڑا تھا۔ سجل! ایک مردانہ اور جانی پہچانی بھاری آواز میں تشویش تھی۔ وہ شہرام تھا، اس کا شوہر، جس سے 4 ماہ پہلے اس کا نکاح ہوا تھا۔ 26 سالہ شہرام جو رشتے میں اس کا خالہ زاد بھی لگتا تھا اور 4 ماہ پہلے اس کا نکاح ہوا تھا۔ رخصتی ابھی باقی تھی کیونکہ سجل کی پڑھائی چل رہی تھی۔ شہرام! اس کے لبوں سے بس سرگوشی نکلی۔ شہرام تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے سجل کو زمین پر پڑے دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا۔ وہ فوراً جھکا اور سجل کا سر اپنے بازو پر رکھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم زمین پر کیوں ہو؟ اور یہ پسینہ؟ شہرام نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو وہ تپ رہی تھی۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ الٹی، چکر؟ سجل نے بامشکل کہا۔ بہت طبیعت خراب ہے۔ گھر والے کہاں ہیں؟ فون کیوں نہیں کیا مجھے؟ شہرام کی آواز میں غصہ اور فکر دونوں شامل تھے۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر سجل کو بازوؤں میں اٹھا لیا۔ نہیں شہرام، چھوڑے مجھے، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ سجل نے کمزور مزاحمت کی کوشش کی۔ اسے شرم بھی آ رہی تھی اور خوف بھی۔ گھر میں کوئی نہیں تھا اور شہرام کا یوں آنا مناسب نہیں تھا۔ تم چپ کرو بالکل، حالت دیکھیے اپنی، لاش بنی پڑی ہو اور کہہ رہی ہو میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ شہرام نے ڈانٹتے ہوئے اسے بیڈ پر لٹایا نہیں بلکہ سیدھا باہر کی طرف چلا۔ میں تمہیں ہاسپٹل لے کر جا رہا ہوں۔ لیکن میں نے کہا خاموش، اس نے سختی سے کہا اور اسے لے کر باہر کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہی اس نے سپیڈ بڑھا دی۔ رات کے 2 بج رہے تھے، سڑکیں سنسان تھی۔ شہرام بار بار مڑ کر سائیڈ سیٹ پر نیم بے ہوش پڑی سجل کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں بہت گھبراہٹ تھی۔ وہ تو بس اتفاق سے ادھر سے گزر رہا تھا کہ لائٹ جلتی دیکھ کر رک گیا کہ شاید کوئی مسئلہ نہ ہو، اور اچھا ہوا کہ وہ رک گیا۔ ہاسپٹل کے ایمرجنسی میں پہنچتے ہی شہرام نے ڈاکٹرز کو پکارا۔ لیڈی ڈاکٹر فوراً اسٹریچر لے کر آئی۔ ڈاکٹر پلیز دیکھیں، اسے کچھ کھا پی نہیں رہی، مسلسل الٹیاں کر رہی ہے، شاید فوڈ پوائزننگ ہے۔ شہرام نے سانس پھولی ہوئی حالت میں وضاحت دی۔ آپ باہر تشریف رکھیں، ہم چیک کرتے ہیں۔ نرس نے اسے باہر روک دیا اور سجل کو ایمرجنسی وارڈ کے اندر لے گئے۔ شہرام بے چینی سے راہداری میں ٹہلنے لگا۔ اس کے ماتھے پر بھی پسینہ آ رہا تھا۔ وہ سجل سے محبت کرتا تھا، بہت شدت سے۔ 4 ماہ پہلے ان کا نکاح ہوا تھا لیکن اس نے کبھی حد پار کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ رخصتی کا انتظار کر رہا تھا۔ آج سجل کی یہ حالت دیکھ کر اس کا دل مٹھی میں آ گیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد لیڈی ڈاکٹر باہر نکلی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ مسز شہرام کے شوہر کون ہے؟ جی میں ہوں۔ شہرام تیزی سے آگے بڑھا۔ کیسی ہے وہ اب؟ کیا ہوا ہے اسے؟ کوئی سیریس فوڈ پوائزننگ تو نہیں؟ ڈاکٹر نے اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل پر ایک نظر ڈالی اور پھر عجیب نظروں سے شہرام کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک سوال تھا، ایک الجھن تھی۔ مسز شہرام، آپ کی وائف کو فوڈ پوائزننگ نہیں ہے، ان کے وائٹلز اسٹیبل کر دیے ہیں، ڈرپ لگا دی ہے، الٹی رک جائے گی۔ تو پھر کیا ہوا ہے؟ اتنی حالت خراب کیوں تھی؟ شہرام نے بے صبری سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے ایک گہرا سانس لیا۔ مبارک ہو، آپ باپ بننے والے ہیں۔ وہ پریگننٹ ہے۔ لمحہ بھر کے لیے راہداری میں موت کا سکوت چھا گیا۔ ہاسپٹل کی گھڑی کی ٹک ٹک جیسے ہتھوڑیوں کی طرح شہرام کے دماغ پر برسنے لگی۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے ڈاکٹر کو ایسے دیکھا جیسے اسے کوئی اجنبی زبان سنا دی ہو۔ کیا کہا آپ نے؟ اس کی آواز برف کی طرح ٹھنڈی اور سپاٹ تھی۔
جی وہ امید سے ہیں، تقریباً 4 ہفتے، یعنی 1 ماہ کی پریگنینسی ہے۔ ڈاکٹر نے وضاحت کی، شاید وہ سمجھی کہ شہرام خوشی سے شوق میں ہے۔ شروع کے دنوں میں ایسی طبیعت خراب ہونا نارمل ہے، کمزوری زیادہ ہو گئی تھی اس لیے بے ہوش ہو گئی۔ آپ دوا لے لیں اور انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر فائل اسے تھما کر واپس مڑ گئی، لیکن شہرام وہی بت بنا کھڑا رہا۔ 1 ماہ؟ اس کے دماغ میں یہ الفاظ گونجے۔ 4 ماہ پہلے نکاح ہوا تھا، لیکن وہ تو ہاسٹل میں تھی۔ شہرام نے تو آج تک اس کا ہاتھ بھی ٹھیک سے نہیں تھاما تھا، سوائے آج کے۔ وہ تو رخصتی کا انتظار میں تھا۔ وہ تو اسے پاکیزہ سمجھتا تھا۔ ایک شدید کرواہٹ اس کے حلق میں اتری۔ اس کی آنکھوں میں جو فکر تھی وہ لمحوں میں راکھ ہو گئی، اور وہ اس کی جگہ ایک وحشیانہ غصہ اور نفرت نے لے لی۔ اس کی رگیں تن گئیں، ہاتھوں کی مٹھیاں اتنی زور سے بھینچی کہ ناخن ہتھیلی میں پسوت ہو گئے۔ سجل، اس نے دانت پیس کر اس کا نام لیا۔ وہ آندھی اور طوفان کی طرح وارڈ میں داخل ہوا۔ سجل ابھی ہوش میں آ چکی تھی، ڈرپ لگی ہوئی تھی اور رنگت قدر بہتر تھی۔ اس نے شہرام کو اندر آتے دیکھا تو مدھم سی مسکرائی۔ شہرام، ڈاکٹر نے کیا کہا؟ میں کب گھر جا سکتی ہوں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ شہرام نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموشی سے آگے بڑھا، اس کی آنکھوں میں خون اتر رہا تھا۔ اس نے نرس کو اشارہ کیا کہ ڈرپ ہٹا دیں۔ لیکن سر، ابھی ڈرپ پوری نہیں ہوئی، نرس نے کہنا چاہا۔ میں نے کہا ہٹاؤ اسے ابھی۔ شہرام کی آواز میں ایسی دھاڑ تھی کہ نرس سہم گئی۔ اس نے جلدی سے کینولا نکالا۔ شہرام نے سجل کا بازو سختی سے پکڑا اور اسے بیڈ سے نیچے اتارا۔ شہرام، کیا کر رہے ہیں؟ مجھے درد ہو رہا ہے۔ سجل کرا اٹھی۔ اس نے گرفت لوہے کی شکنجے جیسی تھی۔ درد تو اب شروع ہوگا سجل بی بی، چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا باہر لایا۔ سجل حیران تھی، پریشان تھی کہ اچانک کیا ہو گیا۔ ابھی تو یہ شخص اتنا فکر مند تھا، اب اچانک یہ جانور کیوں بن گیا؟ راستے بھر گاڑی میں موت کی سی خاموشی رہی۔ شہرام گاڑی ایسے چلا رہا تھا جیسے خودکشی کرنا چاہتا ہو۔ شہرام پلیز، گاڑی آہستہ چلائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ سجل رو پڑی۔ ڈرنا چاہیے تمہیں، بہت ڈرنا چاہیے۔ اس نے اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مارا۔ گھر پہنچ کر اس نے گاڑی کو زوردار بریک لگائی۔ وہ باہر نکلا اور گھوم کر سجل کی طرف آیا، دروازہ کھولا اور اسے بازو سے پکڑ کے باہر کھینچا۔ شہرام، میری بات تو سنیں، ہوا کیا ہے؟ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ وہ روتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ وہ اسے لے کر سیدھا اس کے بیڈ روم میں آیا اور اسے اندر دھکا دیا۔ سجل لڑکھڑا کر بیڈ پر جا گری۔ شہرام نے اندر آ کر دروازے کو زور سے لاک کیا اور چابی اپنی جیب میں ڈال لی۔ کمرے میں اس کی بھاری سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ سجل سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو اب شوہر نہیں بلکہ کوئی جلاد لگ رہا تھا۔ شہرام آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کا ایسا سمندر تھا جس میں سجل ڈوبتی جا رہی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ گرایا۔ "ک- کیا 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 ہے میں نے؟" سجل کی آواز کانپ رہی تھی۔ شہرام جھکا اور اس کے کندھوں کو جکڑ لیا۔ اس کا چہرہ سجل کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ "تم نے مجھے دھوکہ دیا سجل، میری غیرت کا تماشا بنایا۔" اس نے اسے جھنجھوڑا۔ "تم ہاسٹل پڑھنے گئی تھی یا اپنی عزت کو نیلام کرنے؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہوش میں تو ہیں؟" سجل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہی شہرام ہے۔ "ہوش میں تو میں اب آیا ہوں۔" شہرام نے اسے جھٹک کر پیچھے ہٹایا۔ "ڈاکٹر نے بتایا ہے مجھے، سب بتا دیا ہے۔" "کیا بتایا ہے؟" سجل روتے ہوئے چلائی۔ "میں بیمار ہوں، فوڈ پوائزننگ ہے مجھے۔" شہرام نے ایک زہریلی ہنسی ہنسی۔ "فوڈ پوائزننگ؟ واہ، گناہ کو بیماری کا نام دے رہی ہو۔" وہ بھی اس کے قریب ہو کے اس کی انگلی اٹھا کر سجل کے چہرے کے سامنے لہرائی۔ "ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تم امید سے ہو، 1 ماہ کی پریگننٹ ہو تم۔" سجل کے کانوں میں جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ اس کی آنکھیں پھٹ گئیں، دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ "نہیں!" اس نے نفی میں سر ہلایا۔ "یہ جھوٹ ہے، یہ نہیں ہو سکتا، میں تو کبھی..." "بکواس بند کرو شہرام دھارا، میڈیکل سائنس جھوٹ نہیں بولتی۔ تم حاملہ ہو سجل، اور میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں چھوا تک نہیں۔ ہم نے رخصتی کا انتظار کیا تھا، لیکن تم نے ہاسٹل کی آزادی کا یہ فائدہ اٹھایا۔" سجل کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ تو پاک تھی۔ اس نے تو کبھی کسی غیر مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ یہ کیسا بھیانک مذاق تھا اس کے ساتھ۔ "شہرام کے لیے میرا یقین کرے، یہ رپورٹ غلط ہے، میں پاک ہوں۔" وہ اس کے پیروں میں گرنے لگی، لیکن شہرام نے حقارت سے اسے پیچھے ہٹا دیا۔ "میرے قریب مت آنا!" اس نے نفرت سے کہا۔ "مجھے گھن آ رہی ہے تمہارے وجود سے۔ تم نے میرے نام کو، میرے نکاح کو گندا کر دیا۔" شہرام کا غصہ اب جنون کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ اس نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا جیسے کچھ ڈھونڈ رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں قتل کا ارادہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ "شہرام پلیز،
सजल सिसकियाँ ले रही थी। मैं सच कह रही हूँ। शेहराम ने इसके जबड़े को सख्ती से दबोच कर इसका चेहरा ऊपर उठाया। इसकी आंखों में सफा की उतर आई थी। अब सफाइयों का कोई फायदा नहीं, वो चबा चबा कर बोला। मैं इस दाग को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जो तुम मेरे माथे पर लगा कर आई हो। इसने सजल को बेड पर पीछे धकेला। इस कमरे से अब तुम्हारी लाश ही निकलेगी। वो गुस्से से बोला, इसका लहजा हतमी और फैसला कुन था। ना तुम बचोगी और ना ही ये नाजायज बच्चा। सजल ने खौफ से आंखें बंद कर ली। शेहराम का ये रूप इसकी मौत का परवाना लग रहा था। बाहर रात का अंधेरा मजीद गहरा हो गया था और बंद कमरे में बदगुमानी का जहर रगों में उतर चुका था। दरवाजा बंद होने की आवाज इतनी जोरदार थी कि सजल का पूरा वजूद लरज गया। वो वहीं कालीन पर जहां शहराम इसे फेंक कर गया था बेजान गोश्त के लोथरे की तरह पड़ी हुई थी। इसके कानों में अभी तक शहराम के वो आखिरी अल्फाज सीसा पिघला रहे थे। ना तुम बचोगी, ना ये नाजायज बच्चा। आंसू अब इसकी आंखों से खुश्क हो चुके थे। इसकी जगह एक वीरान सन्नाटे ने ले ली थी। कमरे की दीवारें इसे कांटे काटने को दौड़ रही थी। इसने कांपते हुए हाथों से अपना पेट छुआ। वहां एक जिंदगी पल रही थी। एक ऐसी जिंदगी जिसकी खबर इसे खुद आज मिली थी और जिसने इसकी हंसती खेलती जिंदगी को जहन्नुम बना दिया था। या अल्लाह, ये क्या हो गया मेरे साथ? वो हिचकियों के दरमियान बड़बड़ाई, मैं तो अपनी चार दीवारी में थी, मैं तो हॉस्टल में थी। फिर ये दाग मेरे दामन पे कैसे लगा? इसका दिमाग तेजी से माजी के दरीचे खोलने लगा। वो हिसाब लगाने लगी। डॉक्टर ने कहा था 1 महीना, लेकिन कभी कभी डॉक्टर्स की तारीख में फर्क होता है। इसने अपनी यादाश्त पर जोर दिया। पिछले कुछ महीनों में कोई ऐसा लम्हा, कोई वाकया, और फिर अचानक एक भूली बसरी याद किसी खौफनाक ख्वाब की तरह इसके जहन के पर्दे पर लहराई। 2 माह पहले की बात है। हॉस्टल की राहदारियां वीरान पड़ी थी। वीकेंड था और ज्यादातर लड़कियां अपने घरों को जा चुकी थी। सजल का घर दूसरे शहर में था और अगले हफ्ते मिड-टर्म के इम्तिहानात थे। इसलिए इसने हॉस्टल में ही रुकने का फैसला किया था, लेकिन शायद ये फैसला गलत साबित हो रहा था। कमरा नंबर 14 में वो अकेली अपने बेड पर परी करार रही थी। इसका जिस्म बुखार से तप रहा था और गले में कांटे चुभ रहे थे। रूममेट भी छुट्टी पर थी। शाम के साए गहरे हो रहे थे और भूख और बीमारी ने इसे निढाल कर दिया था। इसके मोबाइल की स्क्रीन रोशन हुई। शेहराम का नाम जगमगा रहा था। सज्जल के सूखे होंठों पर एक मदम मुस्कुराहट आ गई। हेलो। इसने कमजोर आवाज में फोन उठाया। हेलो मेरी जान, कैसी हो? आवाज क्यों बैठी हुई है? दूसरी तरफ शेहराम की मोहब्बत भरी फिक्रमंद आवाज थी। बस थोड़ी तबीयत खराब है शेहराम, बुखार है शायद। सजल ने सच बता दिया। क्या? और तुमने मुझे अब बताया? तुम इंतजार करो, मैं अभी आ रहा हूँ, शेहराम ने फौरन कहा। नहीं शेहराम, रात हो रही है, हॉस्टल वाले इजाजत नहीं देंगे। सजल ने मना करना चाहा। मैं वार्डन से बात कर लूंगा, तुम गेट पर आओ, तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना है। शेहराम ने इसकी बात काट दी और फोन बंद कर दिया। सजल ने बमुश्किल शाल ओढ़ी और लड़खड़ाते कदमों के साथ गेट की तरफ भरी। 10 मिनट ही शेहराम की गाड़ी वहां पहुंच गई थी। वार्डन को शेहराम ने कुछ कहा और अपना निकाहनामा दिखाया, जिस पर वार्डन ने इसे कुछ देर के लिए लेके जाने की इजाजत दे दी। गाड़ी में बैठते ही शेहराम ने इसके माथे पर हाथ रखा। उफ खुदाया सजल, तुम तो आग की तरह तप रही हो, तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? शेहराम की आवाज में नाराजगी कम और मोहब्बत ज्यादा थी। मुझे लगा ठीक हो जाऊंगी। सजल ने सीट से टेक लगा ली। इसे शेहराम की गुर्बत में एक सुकून महसूस हो रहा था। शेहराम इसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला था। ये निकाह शेहराम की मर्जी और पसंद से हुआ था और सजल के वालिदैन भी इस रिश्ते पर नाज करते थे। शेहराम इसे करीबी क्लिनिक ले गया, डॉक्टर से चेकअप करवाया और ढेर सारी दवाइयाँ खरीदी। वापसी पर इसने एक अच्छे रेस्टोरेंट से गर्मा गर्म सूप और कुछ हल्का फुल्का खाना भी पैक करवाया। वापस हॉस्टल के गेट पर पहुंचकर शेहराम ने गाड़ी रोकी। रात काफी गहरी हो चुकी थी। ये लो दवाई। शेहराम ने शॉपिंग बैग इसकी तरफ बढ़ाया। इसमें ये जो नीले रंग वाली गोली है, ये डॉक्टर्स ने कहा है कि इससे नींद बहुत गहरी आएगी, इसलिए खाना खा कर ये खा लेना ताकि सुकून से सो सको। नींद पूरी होगी तो बुखार टूटेगा। सजल ने बैग थाम लिया। शुक्रिया शेहराम, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। शेहराम ने मुस्कुराकर इसका एक गाल को छुआ। तुम मेरी बीवी हो सजल, तुम पर मेरा हक है और मेरा फर्ज भी। जल्दी रुखसती हो जाए, फिर मैं तुम्हें कभी बीमार नहीं होने दूंगा। सजल शर्मा कर मुस्कुरा दी। अच्छा अब जाएं, देर हो रही है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज पहुंचकर मैसेज करना। सजल अपने कमरे में वापस आई। गर्म सूप पीने से इसे कुछ अफाका हुआ। फिर इसने शहराम की हदायत के मुताबिक वो नीले रंग की गोली खाई। गोली वाकई बहुत तेज थी।
बिस्तर पर लेटते ही इसकी आंखें भारी होने लगी। कमरे में घुप अंधेरा था, बस खिड़की से बाहर स्ट्रीट लाइट की हल्की सी रोशनी आ रही थी। हॉस्टल खामोश था क्योंकि पूरा विंग खाली पड़ा था। नींद की देवी ने इसे अपने आगोश में ले लिया। वो एक गहरी बेहोश कुन नींद में डूबती चली गई। रात के किस पहर, शायद 2 या 3 बजे होंगे। सजल के शूर की सतह पर हल्की सी लर्जिश हुई। इसे महसूस हुआ जैसे कमरे का दरवाजा जैसे इसने लॉक किया था, हल्की सी आवाज के साथ खुला है। वहम है, इसकी नीम ख्वाबदीदा ज़हन ने सोचा। मैंने कुंडी लगाई थी, लेकिन फिर इसे कदमों की आहट महसूस हुई। दबे-दबे कदमों की आवाज़, जैसे कोई बहुत एहतियात से इसके बेड की तरफ बढ़ रहा हो। सजल ने आंखें खोलने की कोशिश की। वो चीखना चाहती थी कि कौन है, लेकिन इसकी ज़बान तलू से चिपक गई थी। वो दवा का असर था या बुखार की शिद्दत, इसका पूरा जिस्म जैसे लकड़ी का हो चुका था। इसे अजीब सी कैफियत महसूस हो रही थी। वो जागना चाहती थी, मगर जिस्म साथ नहीं दे रहा था। इसे महसूस हुआ कोई इसके सरहाने आकर रुक गया है। एक साया, एक अनजान खौफनाक साया इसके ऊपर झुका। इसे एक मर्दाना सांसों की गर्मी अपने चेहरे पर महसूस हुई। एक अजीब सी खुशबू जो किसी तेज और चुभने वाले इत्र की थी। ये कौन है? सजल का दिल जोर से धड़कना चाहता था, लेकिन वो भी जैसे सुस्त हो गया था। इसने महसूस किया कि किसी के हाथ इसके चेहरे को छू रहे हैं। फिर वो हाथ नीचे की तरफ सिरके। सजल ने पूरी ताकत लगाकर अपनी उंगली मिलाने की कोशिश की, आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन इसकी पलकें मनू वजनी हो चुकी थी। इसे बस धुंधले साए दिखाई दे रहे थे। वो एक बेबस गुड़िया की तरह पड़ी थी। इसे दर्द का एहसास तो नहीं हो रहा था क्योंकि दवा ने इसके असाब को सुन्न कर दिया था, लेकिन एक अजीब सा बोझ, एक घुटन इसे महसूस हो रही थी, जैसे कोई इसकी रूह को कुचल रहा हो। क्या ये ख्वाब था, एक डरावना ख्वाब? इसे याद नहीं कि वो कैफियत कितनी देर रही, शायद मिनटों तक या शायद घंटों तक। फिर वो दोबारा मुकम्मल तारीकी में डूब गई। अगली सुबह जब वो उठी थी तो इसका सर भारी था और जिस्म टूट रहा था। इसने इसे बुखार का असर समझा। इसने दरवाजे की तरफ देखा तो वो बंद था। ज़रूर कोई वहम था या शायद कोई ख्वाब। इसने खुद को तसल्ली दी थी, दरवाज़ा तो लॉक है, अंदर से कौन आ सकता है? इसने इस वाक़ये को नज़रअंदाज कर दिया, दवा के नशे का असर समझकर भुला दिया, और अब इसे यकीन हो गया कि वो ख्वाब नहीं था। सजल ने वहशत से अपनी आंखें खोलीं। इस बंद कमरे में वो रात को याद करके काँप उठी। इसके रोंगटे खड़े हो गए। या खुदा! इस रात वाक़ई कोई आया था? वो फटी-फटी आँखों से खला में घूरने लगी। वो ख्वाब नहीं था, वो हकीकत थी। इस खाली हॉस्टल में, इस वीरान विंग में कोई इसके कमरे में दाखिल हुआ था। किसी ने इसकी बीमारी और गनुदगी का फ़ायदा उठाया था, किसी ने इसकी अस्मत पर डाका डाला था और इसे खबर तक नहीं होने दी थी। कौन था वो? सज्जल ने अपने सर को दोनों हाथों में जकड़ लिया। कैसे आया वो अंदर? मेरे पास चाबी थी, या शायद मैं दरवाज़ा लॉक करना भूल गई थी, या इसके पास कोई और रास्ता था। सवालों के नाग इसे डस रहे थे। वो कौन दरिंदा था जिसने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी? चौकीदार? कोई स्वीपर या कोई और? इसका चेहरा इसे याद नहीं था, बस वो हिब्बतनाक एहसास और वो तेज अतर की बू याद थी। शहराम इसके लबों से निकला। इसे अब समझ आ रही थी कि शहराम की बदगुमानी बेजा नहीं है। शहराम के लिए तो ये एक खुला धोखा था। इसे क्या मालूम कि इसकी सजल के साथ क्या बीती है, लेकिन वो शहराम को कैसे यकीन दिलाएगी? वो तो खुद भी नहीं जानती थी कि मुजरिम कौन है। इसके पास कोई सबूत नहीं था सिवाय इस बच्चे के, जो अब इसके गुनाह की दलील बन चुका था। शहराम मुझे मार डालेगा, वो खौफ से सिमट गई। वो कभी यकीन नहीं करेगा कि मैं सो रही थी। वो समझेगा कि मैंने खुशी से, इस सोच ने इसे अंदर तक तोड़ दिया। जिस शख्स से इसने टूट कर मोहब्बत की, जिसके लिए वो खुद को संभाल कर रखती थी, आज इसकी नज़र में वो एक बदकिरदार औरत बन चुकी थी। वो उठी और लड़खड़ाती हुई ड्रेसिंग टेबल के सामने गई। आईने में अपना अक्स देखा, बिखरे हुए बाल, सूजी हुई आंखें, पीला चेहरा। ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी किस्मत नहीं हो सकती। वो आईने से मुखातिब हुई, मगर हकीकत खौफनाक थी, और इसके पेट में परवरिश कर पाती हकीकत इससे भी ज़्यादा तल्ख थी। अब सवाल सिर्फ इसकी ज़िंदगी का नहीं था, इस शख्स का भी था, जो इस रात इसके कमरे में आया था। वो कौन था? और क्या वो दोबारा आएगा? बाहर बादल ज़ोर से गरजा, जैसे आसमान भी सजल की बर्बादी पर मातम कर रहा हो, और इस बंद कमरे में सजल अपने सवालों और शहराम की नफ़रत के दरमियान अकेली रह गई थी। घर में क़यामत सगरा बरपा थी। दीवारें लर्ज़ रही थीं। वो घर जो हमेशा सजल के कहकों और कामयाबियों पर नाज़ करता था, आज मातम कदा बना हुआ था,
جب سجل کے والدین واپس آئے اور شہرام نے انتہائی شاطرانہ انداز میں وہ رپورٹ ان کے سامنے رکھی تو پہلے تو کسی کو یقین نہیں آیا، لیکن پھر شہرام کی مظلومیت اور سجل کی خاموشی نے سب کچھ واضح کر دیا۔ کیوں زندہ ہو تم؟ مر کیوں نہیں گئی؟ سجل کی ماں نے اسے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ تھپڑوں کی بارش تھی جو اس کے رخساروں پر برس رہی تھی، لیکن سجل پتھر کی مورتی بنی بیٹھی تھی۔ امی، میں بے گناہ ہوں، اس نے مدھم آواز میں کہا، لیکن اس کی آواز باپ کی دھار میں دب گئی۔ بے گناہ؟ یہ رپورٹ جھوٹی ہے، تمہارا شوہر جھوٹ بول رہا ہے، والد نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا۔ ہم نے تمہیں پڑھنے بھیجا تھا اور تم وہاں منہ کالا کر کے آ گئی، ہماری عزت خاک میں ملا دی۔ سجل کیا بتاتی، وہ کس کا نام لیتی؟ اسے تو خود نہیں معلوم تھا کہ اس تاریک رات میں کون درندہ آیا تھا، وہ تو بس اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ اگلے ہی دن اس کی کتابیں، اس کا یونیفارم، اس کے خواب سب ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے گئے۔ اس کی پڑھائی ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی۔ اس گھر کے ایک کونے والے کمرے میں قید کر دیا گیا۔ نہ کسی سے ملنے کی اجازت تھی اور نہ فون کرنے کی۔ دوسری طرف شہرام نے رخصتی سے انکار کر دیا تھا۔ خالہ جان، میں ایک بے کردار لڑکی کو اپنے گھر کی زینت نہیں بنا سکتا۔ شہرام نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر انتہائی دکھ اور غصے کا ڈرامہ رچایا۔ میرے دوست کیا کہیں گے، میرا خاندان کیا کہے گا کہ میں نے ایک ایسی لڑکی کو اپنایا جو شادی سے پہلے ہی… وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر منہ پھیر گیا۔ بیٹا، ہماری عزت رکھ لو۔ سجل کے والد جو کل تک ایک باوقار انسان تھے، آج اپنے بھانجے اور داماد کے پیروں میں گر گرا رہے تھے۔ اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو ہماری بیٹی گھر میں بیٹھی رہ جائے گی۔ سجل کو طلاق ملی تو ہم سب خودکشی کر لیں گے۔ اس گناہ پر پردہ ڈال دو بیٹا، اللہ تمہیں اجر دے گا۔ شہرام نے جیسے ہتھیار ڈال دیے۔ خالو، آپ مجھے شرمندہ نہ کریں، اس نے مصنوعی بے بسی سے کہا۔ صرف آپ کی خاطر، صرف آپ لوگوں کی عزت بچانے کے لیے میں یہ قربانی دینے کو تیار ہوں۔ میں اسے لے جاؤں گا، لیکن صرف ایک بیوی کے نام کی حد تک۔ اس کے علاوہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ سجل کے والدین نے شہرام کے ہاتھ چوم لیے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو مسیحا کے نہیں بلکہ ایک قصائی کے حوالے کر رہے ہیں۔